السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اس مسئلے کو سمجھنا ہم سب کی ضرورت ہے۔ برکت کے لیے کسی کام سے پہلے قرآن پڑھواتے ہیں اور مجبوراً لوگ پڑھتے بھی ہیں بیچارے۔ دکان، مکان، گھر، گاڑی، عمارت، شادی ہوئی تو پہلی بار یا کوئی مر گیا تو سب کو جمع کر کے پڑھا کے ایک بار میں اس کا بیڑا پار کر دیتے۔ پھر زندگی بھر نہ اس دکان میں قرآن پڑھا جاتا، نہ اس مکان میں قرآن پڑھا جاتا، نہ اس شخص کے لیے ضرورت ہے، اور اس کی مغفرت کا بولتے ذریعہ اور برکت کا ذریعہ رحمت کا ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن خوانی جو ہمارے یہاں بطور ایک رسم کے رائج ہو گئی ہے، وہ صرف قرآن پڑھنا ہے اور بیٹھ کر، اصل میں وہ تو ایک سوشل فنکشن بنا لیا ہے ہمارے ہاں کی خواتین نے۔ وہ اس کا کوئی سند قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ قرآن اپنے طور پر پڑھو، یہ جو بیٹھ کے جمع ہو کر قرآن پڑھنے کا اور اس کا پھر ایصال ثواب یا حصول ثواب کا کوئی معاملہ دین میں نہیں ہے، یہ تمام بدعت ہے۔ قرآن خوانی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قرآن خوانی وہ ہوتی ہے جو دکان مکان میں برکت کے لیے ہوتی ہے۔ نیا گھر بنایا آپ نے تو آپ چاہتے ہیں برکت کے لیے اس میں قرآن خوانی ہو جائے۔ یہ ایصال، یہ ثواب کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ برکت کے لیے۔ تو برکت کے لیے جو کام کیا جاتا ہے نا، اس کو رقیہ کہتے ہیں۔ رقیہ، جیسے کسی بیمار کے لیے آپ کوئی چیز وظیفہ پڑھ کے پھونکتے ہیں اس پہ، یا ویسی پڑھتے ہیں۔ تو رقیہ جو ہے نا، یہ عبادت نہیں ہے، یہ دوا ہے، اور دوا کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اگر کوئی دکان یا مکان میں برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو چونکہ یہ رقیہ ہے اس لیے جائز ہے، اگرچہ نبی کے دور میں یہ نہیں تھا، بشرطے کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے۔ اور اگر کوئی میت کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو یہ رقیہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے نا، اس کے لیے ثبوت چاہیے اوپر سے، اور وہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے قرآن و سنت سے، صحابہ سے۔ کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ہو۔ اس میں یہ ہے کہ جو جہاں ہے، جیسے ہے، اپنی طرف سے جو بھی میت کو پڑھ کے ثواب پہنچا دے یا صدقہ کر دے، اس کے لیے اجتماع کرنا، لوگوں کو بلانا، یہ عمل بدعت ہے۔ یہ کوئی ثابت نہیں ہے، صرف درس قرآن ثابت ہے صحیح مسلم سے، وہ آپ کریں۔ باقی یہ جو قرآن خوانی ہے جو بلا کے لوگوں کروا رہے ہو، یہ نہیں۔ ہاں، گھر والے خود بیٹھ کے کوئی اجتماعی قرآن خوانی آپس میں کرتے ہیں تو وہ ایک معاملہ الگ ہے۔ وہ سنن دارمی میں موجود ہے کہ حضرت انس بن مالک میں کہ گھر والوں میں سے جب کوئی بچہ قرآن مکمل کر لیتا تو وہ سب کو اکٹھا کر کے دعا کیا کرتے تھے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن یہ جو پورے محلے داروں کو اکٹھا کرنا، مسجد سے مولوی بلانا پیسے دے کے، یہ کام نہ آپ کریں۔ درس قرآن کریں، قرآن خوانی کرنی ہے خود کریں، گھر میں بیٹھ کے سارے سورہ یاسین شریف پڑھیں۔ اس طریقے سے سورہ ملک پڑھنا چاہتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے ایک وظیفہ ہے، ایک پڑھے باقی سونے، ٹھیک ہے، بالکل جائز ہے۔ لیکن یہ پروفیشنلی والا کام نہ ہو جو عموماً ہے، اس سے ہمیں اختلاف ہے۔ اور نہ یہ کہ مردوں کو پڑھ کے بخشنا ہے، زندوں نے پڑھنا ہے اپنے لیے۔ مردوں کے لیے صرف دعائیں کرنی ہے، وہ جو ان کے ساتھ ہونا ہے وہی ہونا ہے، صرف دعائیں آپ کی ان کو کام آ سکتی ہیں، ان کی طرف سے صدقہ خیرات۔ اجتماعی قرآن خوانی کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں میں تاکہ اس کو وضاحت کر سکوں۔ اجتماعی قرآن خوانی کی دو نوعیتیں ہیں۔ مختلف لوگ بیٹھ کر قرآن کریم پڑھ رہے تھے، ان میں کسی قسم کی کوئی شرط نہیں تھی کہ میرے ساتھ بیٹھ کے پڑھ، اتنے دن طے کر کے پڑھ، خود ہی پڑھ رہے تھے بیٹھ کے، جیسے خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی میں، یا عام نمازوں کے بعد لوگ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہو تو جائز ہے۔ اور اگر اس نیت سے ابھی ہاں آؤ گے، پڑھو گے، نہیں پڑھو گے تو گناہ گار ہوں گے، اس طرح کی شروط اور قواعد لگا دیے جائیں، قیود لگا دیے جائیں، تو پھر ایسی قرآن خوانی میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ایک مستحب عمل کو ضروری قرار دے دیا جا رہا ہے۔ مستحب کام کو ضروری قرار دینے سے پھر بات سنت نہیں رہتی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں، اور بھی لوگوں کو اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہو شیئر کریں، اور اسی طرح کے بیانات کو سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔